بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس زندگی کو جو 55 سالہ زندگی ہے، اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ 35 برس وہ ہیں کہ جب تک ساتویں امام حیات تھے، ساتویں امام کی امامت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 20 سال وہ ہیں کہ جو خود مولا رضا کی امامت کا زمانہ ہے۔ 20 سال میں سے بھی 17 سال امام نے مدینہ میں گزارے، 17 ایئر گزارے ہیں، اور 3 سال پھر اس کے بعد امام مشہد تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اچھا کیوں مشہد تشریف لے گئے، بس یہاں سے کیوں مشہد تشریف لے گئے مولا؟ مامون الرشید چاہے کتنا ہی دشمن اہل بیت کیوں نہ ہو، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے احسن المقال میں، شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے دربار میں بہت سارے علماء بیٹھے رہتے تھے، درباری مولوی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال علم دوست بادشاہ مشہور ہے وہ تاریخ میں۔ اس کے پاس یہودی علماء بھی ہوتے تھے، وہ عیسائی علماء بھی ہوتے تھے، اور ابھی جیسے یہاں پر شاعری میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور ایک سوال شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک سوال جب مامون الرشید نے پوچھا شرعی مسئلہ، اور کسی عالم کو جواب نہیں آ رہا تھا، اور ایک عالم اٹھا، اس نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے جواب سے مامون جب مطمئن ہو گیا تو اسے 6000 دینار مامون نے دیے۔ شیخ عباس قمی اس کے بعد ازراہ مزاح نیچے لکھتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایک شرعی مسئلے پر 6000 دینار مل جاتے تھے، اب 6000 مسئلے بھی بیان کرو تو 1 دینار بھی نہیں ملتا ہے۔ اچھا، اسے محسوس نہیں کیجیے گا، جشن ہے اس لیے ساری باتیں سنا رہا ہوں، آپ تھوڑا ہنستے رہیں۔ مامون کے دربار میں وہ کرسچن آتا ہے، اور کرسچن نے آ کر 200 علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر مامون کو چیلنج کیا، اور 200 علماء کو چیلنج کیا۔ امام مدینہ منورہ میں چیلنج کیا کہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، اور کوئی سوال کا جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر نہ دے سکو تو تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ سمپل سی لاجک کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کون مسلمان کہے گا نہیں مانتے، بالکل مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ کہا اچھا، تو میں عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا میں، تو اس پر دونوں اتفاق کر لیں جسے دونوں مانتے ہوں، یا اس پہ جھگڑا کریں جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ تو بہتر یہ نہیں کہ جسے دونوں مانتے ہیں اس پہ کنسنسس کریں، تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو یا تو رک جاتے ہیں۔ جو ڈسپیوٹڈ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی زبان کہہ رہا ہوں، جس میں ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کریں؟ جس پہ دونوں مانتے ہیں اس پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا انتقال فرما گئے؟ اب مسلمانوں کے تو حضرت عیسیٰ حیات ہے، حضرت عیسیٰ تو حیات ہے۔ اور ختمی مرتبت کے بارے میں زبان میں کہہ رہا ہوں، ختمی مرتبت کے بارے میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا وہ وصال فرما گئے؟ کہ تو پھر اسے مان لیں گے جو زندہ ہو، یا اسے مان لیں جو دنیا سے جا چکا ہو؟ اچھا، سوال بظاہر بڑا لاجیکل ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو مامون مڑا 200 کی طرف، علماء کی طرف، کہا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی تو مہلت دے دیں، سوال بڑا سخت ہے یہ، تو 3 دن کی ہمیں مہلت دے دیں، ہم میٹنگ کریں گے، میٹنگ کے بعد آ کے بتا دیں گے۔ ان کے لیے محفل برخاست ہو گئی۔ 30 دن پھر سب جمع ہوئے، مامون اپنے تخت پہ بیٹھا، 200 علماء اس طرف بیٹھے، وہ ایک اکیلا اس طرف بیٹھا، اکیلا ہے 200 علماء کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ مامون نے پوچھا جواب لے کر آئے؟ کہا کہ ہاں جواب لائے ہیں۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہ حضور یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا واجب القتل ہے یہ جواب لے کر آئے، یہ گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کو گمراہ کرے واجب القتل ہے، دیا جائے فوراً، اس کی سزا قتل ہے۔ تب مامون نے جو کچھ ان درباری مولویوں سے کہا وہ اس لائق نہیں کہ میں منبر سے دوہرا سکوں، ان سے کہا، وہ جا کے جسے پڑھتا ہو وہ ہسٹری کتابوں میں دیکھ لیں کہ مامون کس قدر غصے میں کیا کچھ کہا انہیں۔ لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا، غور فرمائیے گا، کہ اگر کوئی دلیل دے اور اس کے مقابلے میں جواب نہ مل سکے تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے، وہ ہو یا آج ان کی اولاد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر دلیل دے جواب نہ مل سکے تو قتل کر دو۔ اس کے بعد مامون محفل برخاست ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں مل سکا، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میرا مذہب سچا تھا۔ اب اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا، جو اس نے کہا تمہارا مذہب، میرا مذہب سچا تھا، اعلان کروں گا۔ اور پھر مامون جب محفل برخاست ہوئی تو مامون بہت پریشان تھا، تو وزیر طرف سے آگے کہا کہ حضور کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ دلیل بغیر جواب کے پھیل جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا بنے، انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مامون کس طرح سے پیدا ہوا تھا وہ ممبر سے میں بول بھی نہیں سکتا۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ ہارون رشید نے کیا کچھ کیا تھا جب زبیدہ کے ساتھ وہ شطرنج کھیل رہا تھا۔
اور پھر اس کے بعد محل میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ اس لائق نہیں کہ میں ممبر سے بیان کر سکوں. اور یہ اپنے بھائی کو قتل کر کے یہاں تک پہنچا تھا. کیا کچھ اس نے کیا ہے جو مظالم ڈھائے وہ بیان سے باہر ہے, میں بیان نہیں کر سکتا, لہٰذا اسے اسلام سے دلچسپی نہیں ہے, اسے اسلام سے کیا لینا دے. لیکن چونکہ یہ مشہور ہے خلیفۃ المسلمین کے نام سے, جو مسلمانوں کا خلیفہ, تو اگر اسلام نہ رہے تو پھر کیسا خلیفہ؟ لہذا اسے اپنی خلافت کی فکر ہے, اسلام کی فکر نہیں ہے. تو وزیر نے اسے کہا کہ حضور پریشان ہے, تو ایک حل موجود ہے میرے پاس. کہ کیا حل موجود ہے؟ کہ حضور اتنی پریشانی کی کیا بات ہے, غور فرمائیے گا. تو حضور پریشانی کی کیا بات ہے, ابھی مدینہ میں محمد مصطفیٰ کا ایک وارث زندہ ہے. انہیں طلب فرمائیے. تو یہ تو وہی پھر پرانا سلسلہ ہو گیا کہ جب مشکل آتی تھی تو مشکل کشا کے در پہ جاتے تھے. مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا گیا, طلب کیا گیا. اچھا بہت شارٹ کر رہا ہوں اسے. اب خط پہنچتا ہے امام کے پاس, پھر اس کے بعد امام اسلام کے دفاع کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ جو پورا سفر ہے امام کا کہ تشریف لے جاتے ہیں, پہلے بصرہ, بصرے سے اس کے بعد پہلے عمرہ, عمرے سے اس کے بعد بصرہ تشریف لے گئے. اس کے بعد جب ایران میں داخل ہوئے ہیں تو قم پہنچے, اور قم میں یہ آج شب جمعہ لہٰذا گزارش کر رہا ہوں, یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے 10 روزہ مجلس کرتے ہیں, پہلی محرم سے 10 محرم تک, اس کی بنیاد رکھی ہے مولا رضا علیہ السلام نے. کسی امام کے پاس موقع نہیں تھا کہ باقاعدہ 10 روزہ مجلس کر سکے. واقعات ہیں چوتھے امام کے, چھٹے امام کے. چھٹے امام نے مثال کے طور پر ایک شاعر کو بلایا, کہا تم نے میرے جد پر مرثیہ کہا ہے تو بیان کرو. لیکن وہ ایک دن باقاعدہ پہلی محرم سے 10 محرم تک قم میں مولا رضا علیہ السلام نے مجلس اعضا برپا کی, امام حسین علیہ السلام کی. محرم کا مہینہ تھا. اس کے بعد پھر مولا کا سفر آگے بڑھا اور مولا تشریف لے جاتے ہیں مشہد. مشہد پہنچنے سے پہلے نیشاپور پہنچے. نیشاپور میں مولا نے قیام کیا, پروردگار آپ کو بار بار لے کر جائے وہاں پر. وہاں پر مولا کی قدم گاہ موجود ہے, قدموں کے نشان موجود ہیں وہاں پر. جب مولا وہاں سے گزرے تو مولا کو بتلایا گیا کہ کچھ آتش پرست مجوسی, آگ کی پرستش کرنے والے, وہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہ آگ جلاتے ہیں پتھر پر اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. امام تشریف لے جاتے ہیں, اس پتھر پر مولا کے قدم مبارک آ گئے, اور قدم مبارک آنے کے بعد اس پتھر نے مولا کے قدموں کے نشان کو قبول کر لیا. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پر کسی بندے کے قدم آ جائیں اور قدموں کے نشان سخت ہو جائیں. یہ مولا کا معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا. اس کے بعد مولا نے نماز ظہر کا وقت تھا, تو پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے. تو ایک شخص دور جانے لگا, تو مولا نے کہا کہ کیوں دور جا رہے ہو؟ کہا مولا یہاں پہ کوئی چشمہ نہیں ہے اور یہاں پہ بہت دور سے پانی لایا جاتا ہے. امام نے اپنے قدم مبارک سے اشارہ کیا اور نیشاپور کی سرزمین پر وہ چشمہ جاری ہوا, آج تک موجود ہے. اور وہاں اس واقعے کے بعد آبادی وہاں پر بڑھنا شروع ہوئی. امام نے نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد امام آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ ہزاروں محدثین وہ وہاں پر موجود تھے, اور امام علیہ السلام اپنی سواری میں موجود تھے اور ساتھ ساتھ امام کی سواری کے چل رہے تھے. اور انہوں نے مولا رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کا یہاں پر قیام ہوا ہے تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے جد کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے جائیں تاکہ ہمارے پاس یہ سرمایہ رہ جائے آپ کے قدموں کی برکت سے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ جو بہت مشہور حدیث ہے, امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. اور یہ حدیث وہ ہے کہ حدیث تو چھوڑ دیجئے, فقط جو راویوں کا سلسلہ ہے اس میں کس نے کس سے سنا اور کس نے کس سے سنا, جو راویوں کا سلسلہ ہے, امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب یعنی گولڈ چین, سونے کی چین. یہ راوی اس میں نام ایسے ہیں کہ ہر ایک نام ایسا ہے کہ جو گویا طلا سے لکھے جانے کے, گولڈ سے لکھے جانے کے قابل ہے. گولڈ چین ہے یہ. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حدیث تو بہت بلند ہے لیکن راویوں کے نام اتنے بلند ہیں کہ اگر راویوں کے نام پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دیا جائے اور صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. اور امام نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی کہ امام نے کہا کہ مجھ سے, میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا, بہت مشہور حدیث ہے, اور انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا, اور انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا, اور حسن مجتبیٰ نے مولا علی علیہ السلام سے سنا, اور علی نے رسول اللہ سے سنا, اور رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ چین, یہ سلسلہ, ابھی حدیث نہیں, یہ سلسلہ. اچھا حدیث کیا میں بیان کرتا ہوں, لیکن یہ جو سلسلہ اتنا خوبصورت ہے, اللہ اکبر, کیا کہنے. اس سے استفادہ کرتے ہیں. پنجاب میں, ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کا جو پنجاب ہے, اس میں ایک محفل ہو رہی تھی کہ جس میں شیعہ علماء بھی تھے, اہل سنت کے علماء بھی تھے, کراؤڈ بھی مکس تھا.
تو دونوں کو اپنے اپنے طور پر تقریر کرنی تھی، تو دونوں شیعہ عالم اہل سنت کے عالم تشریف لاتے ہیں. اچھی ایک محفل ہو رہی تھی، تو شیعہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، اسے خود میں نے سنائی کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین کا جب ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ان کی بیان کی. تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے بھی اپنے پیر کے ساتھ مولا کا لفظ استعمال کیا کہ میرے مولا فلاں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. اب میں نے کہا کہ میرے امام علی امام المتقین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں 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 امام المتقین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. کہ علی امیر المومنین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں امیر المومنین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. جو لقب کہتا جاؤں علی کے لیے وہ کسی اور کے ساتھ لگاتے تھے. اب میں پریشان ہوں. یہ تمام جو القاب ہیں در حقیقت یہ تو وہ القاب ہے جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو عطا فرمائے تھے کہ انت صدیق الاکبر، تم سب سے زیادہ سچ بولنے والے. ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو، اور اصل میں حیدر کا نہیں صدیق اور فاروق ہیں، خوش کوئی القاب لے کر دوسرا ہوتا ہے. جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے. اچھا وہ عالم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، میں جو لقب کہوں یہ ساتھ میں وہ لقب، میں جو صفت کہوں ساتھ میں یہ صفت. تو میں نے کہا کہ اے مولا مشکل کشا، آپ ہی میری مدد فرمائیے. کوئی ایسا لفظ، کوئی آپ کی ایسی صفت، کوئی ایسی خصوصیت ظاہر ہو جائے میری زبان پر کہ یہ کہہ نہ سکے، اسے ریپیٹ نہ کر سکے. اب میں کہوں گا کہ شجاع علی تو وہ بھی کہیں گے شجاع فلاں، میں کہوں گا سخی علی تو وہ بھی کہیں گے سخی فلاں. تو کوئی ایک ایسی صفت مولا میری زبان پہ جاری کرواتے ہیں کہ وہ کہہ نہ سکے، ریپیٹ نہ کر سکے. تو مولا نے ایسی مدد کی. میں نے اس جانب دیکھا اور میں نے مولا رضا کی اس حدیث سلسلۃ الذہب سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے دیکھا، اور میں نے کہا کہ میرے مولا وہ ہیں کہ مولا رضا ابن موسی کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن علی زین العابدین، ابن حسین، ابن علی، ابن ابی طالب. پھر کہا تو بھی ذرا سلسلہ بیان کرنا. امام نے ایک پورا سلسلہ بیان فرمایا اور اس کے بعد کہا اللہ، حدیث قدسی بیان فرمایا، اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ بھی اپنے شاعری میں سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد امام نے اپنے محمل کو گرا دیا، کچھ آگے بڑھے، اس کے بعد پھر محمل کا پردہ اٹھایا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ بچائے گا کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ. وانا من شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں، جب تک علی رضا کی امامت پر یقین نہ رکھو لا الہ الا اللہ بچا نہیں سکتا. اور پھر امام نیشاپور سے ہوتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں مشہد مقدس. مولا جب تشریف لے گئے تو ولی عہدی پہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت بالکل وقت نہیں رہا کہ میں آگے پڑھ سکوں. ایک نقطہ چونکہ اس کے بعد اور بیان کرنا ہے مجھے، وہ زیادہ اہم ہے شب جمعہ کے اعتبار سے. انشاءاللہ ولی عہدی پہ کبھی اور بات کریں گے کہ امام نے کیوں ولی عہدی قبول فرمائی تھی اور کیا مسائل تھے اس وقت. امام تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہ دربار سجا. میں آپ کو ریلیٹ کر دوں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری. مامون الرشید کے دربار میں وہ کرسچن موجود ہیں، اس نے سوال کیا ابھی تک جو لاجواب ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا. اور پھر دربار جو سجدہ ہے مامون رشید کا کہ 200 علماء اس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کرسچن کو پھر بلایا گیا. مامون کا جو تخت تھا اس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی مسند کو رکھا گیا کہ مولا آپ یہاں تشریف رکھیں. فرزند رسول وہاں تشریف فرماتے اور مامون نے کہا اب پوچھ. اس نے کہا ان سے پوچھو، ان 200 سے. کہا نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ. اور آپ کے جذبہ ولا کی خاطر امام نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا سلونی سلونی قبل ان تسألونی. جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا وہ 8ویں نے مشہد میں دوہرا دیا. جو پوچھنا چاہے پوچھ. اچھا اس کے ذہن میں تو یہ ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اگر ایک انہیں شکست دیتی تو معاملہ ختم ہے، پھر مقابلے پہ نہیں ہے. اور اس کے ذہن میں یہ کہ سوالات بھی میرے بڑے لاجیکل ہیں. اس نے پہلے سوال وہ کیا کرے گا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ امام کہیں گے ہاں میں مانتا ہوں، کہ میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. دوسرا سوال کیا کرے گا کہا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، تو امام کہیں گے کہ زندہ ہے. کہ لیکن آپ کے جو نبی ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو پھر اسے مان لیں تو زندہ ہو. لیکن خدا کی قسم کیا امامت کی شان ہے،
ایک جملے میں ایک کلام میں فقط امام نے اس سوال کو ختم کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اللہ اگر ان کے علاوہ کوئی عیسیٰ ہیں جنہوں نے محمد کی خوشخبری نہیں دی تو ایسے عیسیٰ کو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں۔ پھر امام نے اس کی جانب دیکھا، کیا تو چاہتا ہے کہ جو بغیر تحریف شدہ انجیل ہے اس سے میں آیتیں پڑھ کے سنا دوں کہ عیسیٰ کہاں کہاں خوشخبری دے کر گئے تھے محمد مصطفیٰ کی؟ اگر اس آیت پڑھ کے بتا دوں، لہذا کہ عالم تھا تو جانتا تھا کہ نہیں یہ حق بول رہے ہیں۔ اچھا، اب سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں؟ اس نے کہا کہ آپ سوال کر لیجیے، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا، نہیں آیا تو خاموش ہو جاؤں گا۔ مجھے آگے نا ایک اپنی خیال میں آگے ایک جملے میں تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کیا عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا بات کر دی آپ نے؟ بس زہد عیسیٰ اور تقویٰ، حضرت عیسیٰ کا تقویٰ تو مشہور ہے، تو کیا بات کر دی آپ نے؟ عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی۔ کہ اچھا کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ ساری زندگی روزے رکھے عیسیٰ نے تو۔ کہ اچھا اگر عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، لہذا شادی نہیں کی انہوں نے عبادت کی وجہ سے، تو عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی اور ساری زندگی روزے رکھے ہیں، تو اگر تو نے خدا کہتا ہے تو بتا خدا کس کی عبادت کر رہا تھا اور کس کے لیے روزے رکھ رہا تھا؟ یہ کیسے تصور ہوتا ہے؟ دو خدا، ایک خدا دوسرے خدا کی عبادت کر رہا ہے، یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ تو کیا خدا بھی کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ اگر کوئی خدا ہو تو خدا بھی کسی اور کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ جس کی نماز پڑھ رہے تھے، عیسیٰ خدا نہیں ہے، جس کے لیے پڑھ رہے تھے وہ خدا ہے، جس کے لیے روزہ رکھ رہے تھے وہ خدا ہے۔ بس اتنا اس نے کہا، اور پھر سر اٹھاتا ہے، اور سر اٹھا کر امام کی جانب دیکھا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سنیے گا، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہتا ہے واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا، اشہد ان یہ وصی رسول ہے۔ یہ وصی رسول ہے۔ مامون کے دربار میں امام کا کلمہ پڑھ بیٹھا، تو اب وہ مصلحت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ منورہ سے مشرق مقدس کی طرف، یہ ہجرت ویسی ہی اہم ہے جیسی حسین ابن علی کی ہجرت مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ تک۔ اگر امام کی ہجرت نہ ہوتی، مامون کے دربار میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر ایک یہودی کا مناظرہ ہے، وہ وقت نہیں کہ میں پیش کر سکوں، انٹرنیٹ پر آپ جا کے دیکھیے، سب کچھ موجود ہے۔